لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. حج دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ عظیم عبادت مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے. حج کی اہمیت قرآن و حدیث میں بار بار بیان کی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے. حج نہ صرف ایک روحانی عبادت ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد، مساوات اور بھائی چارگی کی عملی مثال بھی پیش کرتا ہے. دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان احرام میں ملبوس ہو کر ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں جس سے امیر و غریب، رنگ و نسل اور زبان کا فرق مٹ جاتا ہے. حج کے دوران مختلف ارکان ادا کیے جاتے ہیں جیسے طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی، میدان عرفات میں وقوف، مزدلفہ میں قیام اور جمعرات کو کنکریاں مارنا. یہ تمام اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اطاعت کی یاد تازہ کرتے ہیں. حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت اور صبر کو قبول کرتے ہوئے ایک دمبا عطا فرما دیا. اس سنت ابراہیمی کی یاد میں حج کے دوران قربانی کی جاتی ہے. سعودی عرب میں عید الاضحیٰ کے موقع پر خاص روحانی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس موقع پر لاکھوں مسلمان فریض حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. حجاج اکرام میدان عرفات میں وقوف کے بعد مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور پھر قربانی ادا کرتے ہیں. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عید کے دن خصوصی نماز ادا کی جاتی ہے جبکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، محبت اور بھائی چارگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. سعودی حکومت کی جانب سے حجاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ عبادت پرسکون ماحول میں ادا کی جا سکے. قربانی اسلام میں ایک بہت ہی اہم عبادت ہے. سعودی عرب میں قربانی کے حوالے سے حکومت، بلدیاتی اداروں اور اسلامی تنظیموں کی جانب سے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ سنت ابراہیمی کو بہتر طریقے سے ادا کیا جا سکے. سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے حج 2026 کے لیے نئے ضوابط بھی جاری کیے ہیں جن کے مطابق صرف سرکاری حج پرمٹ رکھنے والے افراد کو ہی حج کی اجازت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ سعودی حکومت نے عازمین کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سفری دستاویزات، بایو میٹرک رجسٹریشن اور ویکسینیشن کے عمل کو بروقت مکمل کریں تاکہ سفر میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو. حج کی اسلامی تعلیمات میں نہ صرف اہمیت ہے بلکہ یہ مکمل عملی عبادت ہے. اسلام میں حج ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے اور یہ عبادت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے. حج مکہ شریف اور مسجد الحرام میں ہر سال اسلامی مہینے ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان جمع ہو کر ایک ہی لباس اور ایک ہی مقصد اور ایک ہی رب کے سامنے جھکتے ہیں. حاجی احرام باندھ کر دنیاوی فرق کو ختم کر دیتے ہیں جس سے انسانوں کے درمیان عاجزی اور بھائی چارگی کا پیغام ملتا ہے. اسلام میں حج کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ روحانی پاکیزگی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا اعلیٰ مظہر ہے. مسلمانوں کے درمیان اتحاد، بھائی چارے اور مساوات کو فروغ دیتا ہے. صبر، قربانی، نظم و ضبط اور تقویٰ سکھاتا ہے. انسانوں کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب بھی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کا حق ادا کریں. حج صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی تربیت ہے جو انسان کی زندگی، کردار اور ایمان کو بدل دیتی ہے. یہ سفر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق، عاجزی، محبت اور انسانیت کے خدمات کا درس دیتا ہے. سعودی حکومت نے حج 2026 کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور بہتر انتظامات کے ذریعے عازمین کو زیادہ محفوظ، آرام دہ اور منظم سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. رپورٹس کے مطابق اس سال حج انتظامات میں ڈیجیٹل سسٹمز کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے جہاں حاجیوں کے لیے رجسٹریشن، رہائش، ٹرانسپورٹ اور رہنمائی کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. سعودی حکام نے بتایا ہے کہ حاجیوں کے لیے تقریباً 12,000 پروازوں کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو آسان سفر مہیا کیا جا سکے.
مکہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق پیدل راستوں پر سایہ دار شیڈز، ٹھنڈک کے لیے جدید فینس اور ہزاروں نئے واش رومز نصب کیے گئے ہیں تاکہ شدید گرمی سے حاجیوں کو زیادہ سہولت مل سکے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے پہلی مرتبہ حج زائرین کے لیے ڈیجیٹل ID سسٹم بھی متعارف کروایا ہے، جس کے تحت اندرون ملک سفر کے دوران فزیکل پاسپورٹ کی ضرورت بہت ہی کم ہو جائے گی۔ رہائش کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے مکہ اور مدینہ میں عارضی رہائش لائسنسنگ سسٹم نافذ کیا گیا ہے تاکہ حاجیوں کو معیاری اور محفوظ رہائش فراہم کی جا سکے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ ان تمام اقدامات کا مقصد حاجیوں کو محفوظ، آسان اور روحانی طور پر پرسکون حج کا تجربہ فراہم کرنا ہے۔ ہندوستان سے لاکھوں عازمین حج 2026 کے مقدس فریض حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں۔ حکومت ہند اور سعودی حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت اس سال ہندوستان کے لیے 1,75,025 عازمین کا کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور اور حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے مختلف شہروں میں عازمین حج کی تربیتی کیمپ منعقد کیے گئے۔ عازمین کو جدید سہولیات، بہتر رہائش، ٹرانسپورٹ اور طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے مختلف امبارکیشن پوائنٹس جیسے دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور اور چنئی، کولکتہ سے خصوصی حج پروازیں روانہ ہو رہی ہیں۔ مرحلے واری طور پر یہ حاجی مختلف قافلوں کی شکل میں روانہ ہو رہے ہیں۔ عازمین حج کو روانگی کے دوران روح پرور ماحول دکھائی دے رہا ہے۔ حج کمیٹی کے اراکین کے علاوہ متعلقہ عہدیدار اور سیاسی قائدین انہیں روانہ کر رہے ہیں۔ 2026 حج سیزن کے تحت تلنگانہ سے عازمین حج کا سعودی عرب کے لیے روانگی کا سلسلہ ہنوز جاری ہے اور یہ سلسلہ 21 مئی تک جاری رہے گا، جس کے پیش نظر حیدرآباد ناپلی میں واقع حج ہاؤس میں روح پرور مناظر نظر آ رہے ہیں۔ تلبیہ کی گونج میں حاجی شمشاباد ایئرپورٹ روانہ ہو رہے ہیں، جس کے بعد وہ سعودی عرب پہنچ جائیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔ عازمین کو حج کی سعادت نصیب ہونے پر ان کے رشتہ دار اور دوست و احباب حاجیوں سے ملاقات کرتے ہوئے گلپوشی پر مشتمل تقاریب کا اہتمام کر رہے ہیں اور ان سے بغلگیر ہو کر انہیں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر وہ عازمین سے مقدس حج کے دوران ان کے لیے دعا کرنے کی گزارش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک تقریب حیدرآباد کے قلب میں واقع نامپلی پبلک گارڈن میں منعقد کی گئی، جس میں واکرز کی جانب سے وحید صاحب کی گلپوشی کی گئی۔ نوجوان جو حج پہ جاتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جو جوانی میں جو حج کرتے ہیں، ان کا حج جو ہے جوان حج بول سکتے ہیں ان کو۔ بڑھاپے میں جو جاتے ہیں ان کو ضعیف حج بول سکتے ہیں، اس لیے کہ کوشش کریں ہر ایمان والا جوانی میں جائیں، کیونکہ حج کا جو ہے فریضہ جو ہے مال سے ریلیٹڈ ہے۔ مال اگر استطاعت جس کے پاس آ گئی اور وہ حج پہ نہیں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے۔ تو اتنی بڑی احادیث رکھ کے لوگ جو ہے حج کو دیر سے جاتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عازمین حج کے روحانی سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے۔ حج تو جو ہے نا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور ہر ایک کو جو ہے نا اس کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، جس کو ہو گئی اس کی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں حاجی ہیں ان سب کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ۔ جو لانا ہے برابر لائیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بلاوا کب آتا، آپ جو ہے اگر کوئی چیز کھانا چاہ رہے ہیں، آپ گھر میں وہ میٹیریل لائیں گے تو پکیں گا، آپ کھائیں گے۔ آپ جو ہے جانا چاہ رہے ہیں، اللہ سے جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، تڑپ رکھ رہے ہیں، تو برابر اللہ تعالیٰ اس کا جو تڑپ رکھیں گے آپ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ خوش نصیب ہے جو فٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو جو ہے قبول اور مقبول کریں، کیونکہ ہر حاجی ایسے فٹنس میں جائیں گے تو حج جو ہے بالکل جوان حج ہوں گا۔ آپ جو ہے دامت والے ہیں مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے فٹ رکھا، بہت خوش نصیب ہے آپ۔ اچھا، حج اور فٹ سے کیا تعلق ہے؟ مطلب وہاں جا کے جو صفا مروہ ہے وہاں پر جانے کے لیے یہ زیادہ تر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فٹ رہنا ضروری ہے، تو کیا ان کو یہاں پر بھی کچھ ایکسرسائز واکنگ وغیرہ کر کے جانا چاہیے؟ فٹنس بہت ضروری ہے۔ جو انسان جو ہے پیدل جو ہے حج کر سکتا اتنا انہیں تیار کرا اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ کوئی اس کو مایوسی نہیں ہوگی۔
ہر قدم پہ اس کو کامیابی ملتی ہے انشاءاللہ. عثمانی بھائی ہے, گلے ملیں گے ہمارے وحید بھائی سے جو حج پہ جا رہے ہیں. وحید بھائی پرانے واکر ہیں ہمارے یہاں کے سینئر ماشاءاللہ. اور 8 ذی الحجہ کے دن جو ہے جو مینا جاتے ہیں وہ 7 کی رات کو ہی لے جاتے ہیں. اگر 8 کی صبح تک نہیں پہنچے تو حاجی صاحبان ذرا جلدی کر جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو جو ہے آپ انفارم کر کے جانے کی کوشش کریے. اگر 8 کا دن پورا نکل گیا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوتا, کیونکہ 2 سال پہلے ایسا ہی ہوا ہے. تو آپ جو ہے 8 تاریخ کی دن پورا اگر چلے گیا, مغرب ہو گئی تو آپ مینا نہیں پہنچیں گے, نہیں پہنچے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوتا. تھوڑا آپ 7 تاریخ کے دن نکلنا کوشش 7 تاریخ کی رات میں پہنچ گئے تو بہتر ہے. جو گروپ والے رہتے ہیں 7 تاریخ کے دن پہنچ گئے تو بہتر ہے, نہیں تو جو ہے آپ صبح فجر کے بعد بھی ظہر سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریے. فیملی جو ہے جب چھٹ گئی عرفات سے جو ہے مزدلفہ آتے, مزدلفہ سے جو ہے مینا آتے, واپسی میں اگر چھوٹ گئی تو بہت پریشانی, حج جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا. تو حاجی صاحبان سے جو ہے گزارش ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھے. کہیں پر بھی جائیں آپ 2 دن ساتھ رکھے, عرفات کے دن, مزدلفہ کی رات اور دوسرے دن جو ہے مینا میں قربانی کے ٹائم تک. اس کے بعد آپ کا حج جو ہے مکمل ہو جاتا. اور اس آسنا میں اگر گم ہو گئے تو آپ جو ہے موبائل سے کنٹریکٹ کریے یا خادم الحجہ سے ملیے یا وہاں کے انتظامیہ سے ملیے, تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی جو ہے پرابلم ہے سالو ہوگا انشاءاللہ. اچھا, آپ کے حج میں حج کمیٹی کی جانب سے بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی بول کے سنا, کچھ اس کے بارے میں آپ بول سکتے ہیں؟ حج کی جو حج کمیٹی کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ جو آفیشلی جو حج کے لیے جو جا رہے ہیں یہاں کے انڈیا کے حاجی, یہ حاجی جو ہے گورنمنٹ کے جو انتظامات ہے وہ انتظامات جو ہے کچھ صاحبین کو مکے میں رکھا جا رہا, کسی کو جو ہے عزیزیہ میں رکھا جا رہا, کچھ خرام میں نکلے روبات میں رکھا جا رہا. خوش نصیب ہے وہ حاجی جو خرام میں نکل کے روبات میں جو رہ رہے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ وہاں پہ انتظامات جو ہے بہت پرائیویٹ جیسے ہے سمجھیے. تو یہ بھی حاجی جو ہے کھانے پکانے کا انتظام یہ سال نہیں ہے, مگر عورتوں کے لیے بس سہولت کا مقام ہے. مگر جو بھی پیکیج لیں اچھا لیں, 5-10 ریال کے لیے مت سوچیں, اور اچھا کھائیے, اچھا رہیے, اچھا عبادت کریے, اچھا حج کر کے واپس آئیے. اچھا, صحت کے ساتھ آئیے, اور میاں بیوی کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر, اس سے بچیے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک